بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سحر کے ساتھ میں ہوں قاسم عباس حواسی۔ قرآن سیریز پر ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں 30 دن 30 پارے۔ آج پارہ نمبر 17 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یوم آخرت کے متعلق یہ چیزیں فرمائی کہ یوم آخرت کا بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اکثر یہاں پر جملہ کہتے ہیں کہ یہ جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، اس پر اللہ رب العالمین نے بڑی گرفت کی ہے۔ اور اس پوری سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چیز بتائی ہے کہ جس وقت ہم ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے اور جس وقت ان کو دوبارہ کھڑے کر کے اپنے سامنے لائیں گے، تب یہ لوگ حسرت کریں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم جس وقت ان کو دوبارہ زندگی عطا کر کے اپنے سامنے لائیں گے، اس وقت ان کے پاس سوائے افسوس کے کچھ الفاظ نہیں ہوں گے۔ آخرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا درس دیا ہے شاید اس کے مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر توحید کا ذکر کیا ہے، جہاں توحید کا کہا ہے، جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ذکر کی ہے وہ یوم آخرت کے متعلق ہے۔ اے لوگوں، آخرت آئے گی، حشر برپا ہوگی، تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور قرآن حکیم کی متعدد آیات اس بارے میں بھری پڑی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کا دن لانا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم نے بہت ساری نشانیاں قیامت کے متعلق بتائی ہے کہ قیامت کیا ہے، قیامت کس طرح آئے گی۔ جس طرح آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت، کہ تم دیکھو گے کہ ہم آسمان کو پھاڑ کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طریقے سے تاروں کو بکھیر کے رکھ دیں گے، یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، اور پھر تمہارے جو مردے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ قبریں پھاڑ کر باہر آ جائیں گے۔ یہ اللہ نے آخرت کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، اور ہر ایک نے جس طرح کی چیز فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ رتی برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی، اس آخرت کے دن اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اگر ایک ذرہ برابر، رتی برابر اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا، وہ بھی اس کے سامنے لایا جائے گا۔ اور آخرت کا میدان آپ اس کے متعلق جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، تو ہمیں یقیناً آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے متعلق ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کا سامنا کس طرح کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس کے لیے اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کے اندر جو دوسری چیز ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں تو جو اللہ رب العالمین کی عنایت کرتا ہے۔ زمین و آسمان کے اندر ایک ذرہ برابر ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ سے چھپی ہو۔ اللہ رب العالمین کی حکمتیں بہت وسیع ہے، اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے۔ جب دنیا اور آخرت کے اندر، جب زمین و آسمان کے اندر پائے جانے والی ذرا ذرا چیز اگر اللہ کی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ جو تیسری چیز ہمیں اس سورہ کے اندر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ توحید کا درس 16ویں سپارے کے اندر بالخصوص اللہ رب العالمین نے یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں میری توحید کی طرف آؤ۔ رب العالمین اپنی توحید کا بار بار لوگوں کو کیوں بتلاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر آ کر سب سے زیادہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ کبھی کسی نے بچڑے کو معبود بنایا، کبھی کسی نے کسی اور کو معبود بنایا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اسی کی ذات ہے۔ اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ آپ کے رب کی ذات ہے، اگر کوئی حاجت روا ہے تو وہ آپ کے رب کی ذات ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے جس وقت رجوع کرتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے سامنے جس طرح اپنی آرزوں کو رکھتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ ایک اور چیز یاد رکھیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز فرمائی کہ مشرک آدمی کی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں فرمائیں گے، کہ مشرک آدمی بڑے دنوں کے اندر بھی جہاں عام معافی کا اعلان ہے کہ ہر ایک آدمی کو معاف کر دیا جاتا ہے، وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین مشرک کو
کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور آپ لقمان حکیم کی نصیحتیں بھی دیکھ لیں، ان کی جو نصیحتیں ہیں اور وصیتیں ہیں، اس میں ایک چیز بڑی باکمال ملتی ہے کہ وہ جس وقت اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ جس وقت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَهُوَ يَعِظُهُ، میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وصیت کیا ہے؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اگر دنیا کے اندر کوئی گناہ عظیم ہے، کوئی بہت بڑا گناہ ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ شرک کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العالمین یہ جو شرک ہے، شرک کرنے والا کوئی بھی آدمی ہو، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو چیز دکھلاوے کے لیے کی جاتی ہے میں اسے قبول نہیں فرماتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ 3 آدمیوں کو یوم آخرت کے دن بلائیں گے، اس میں ایک عالم ہوگا، ایک مالدار ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ فرمایا جائے گا کہ ان تینوں کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دو، اور جس وقت پوچھا جائے گا یا رب العالمین، عالم کہے گا اے اللہ، میں نے جو علم حاصل کیا وہ تیری رضا کے لیے تھا، اور میں جو علم پھیلاتا تھا وہ تیری رضا کے لیے تھا۔ اے اللہ رب العالمین، میں نے تو تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا، یا رب العالمین مجھ پر آپ نے جہنم کیوں واجب کی؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے نہ، تو نے علم حاصل کیا، تو اپنے آپ کو عالم کہلوانے کے لیے علم حاصل کرتا رہا، تو اسی لیے کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، تیرے علم کا پرچار کریں، اور لوگ کہیں کہ تو دلیل کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے اندر دکھلاوا تھا، جا، مجھے تیرے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، میرے مخلوق کو تیرے علم سے کوئی سروکار نہیں، تو اب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جاؤ اسے جہنم کے اندر پھینکو۔ پھر اسی کے بعد ایک غنی کو بلایا جائے گا، غنی سے کہا جائے گا بتا تو نے یہ جو مال ہے یہ مال کس پر خرچ کیا؟ اس نے کہا، وہ کہے گا یا رب العالمین، میرے پاس جتنا بھی مال تھا وہ تیرا عنایت کرتا تھا، وہ تیرا عطا کرتا تھا، میں تیرے مخلوق کو اس سے نفع دیتا تھا، میں تیری مخلوق پر خرچ کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ، تو مال اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے غنی کہیں، لوگ تجھے بڑا آدمی کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تیری واہ واہ کریں، اس واہ واہ کے چکر میں تو مجھے نظر انداز کر گیا، تو لہٰذا فرشتوں سے حکم ہوگا اٹھاؤ اور اسے بھی جہنم کے اندر جا کر پھینک دو۔ اس کے بعد تیسرے آدمی کو کہ آپ لایا جائے گا، اس آدمی سے پوچھا جائے گا ہاں بتاؤ، وہ کہے گا اے اللہ، میں تیرے راستے کے اندر جد و جہد کرتا رہا، میں تیرے راستے کے اندر لڑتا رہا، اور لڑتے لڑتے آخر میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ، تو جو دنیا میں دشمنوں کے ساتھ لڑتا تھا اپنی ہیبت کے لیے لڑتا تھا، تو جو شہید ہوا ہے اس وجہ سے شہید ہوا ہے تاکہ لوگ تجھے شہید کے نام سے پکاریں، تو لہٰذا جا اپنا اجر ان لوگوں کے لیے جن کے لیے تو یہ نام کر رہا تھا، جا اپنا سارا ثواب ان سے لے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاؤ اور اسے جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو میرے بھائیوں، یہاں اللہ رب العالمین ایک نیت کی چیز بتا رہے ہیں کہ جو بھی چیز ہوگی انما الاعمال